یہ جو کراچی کا معاملہ ہے یا پھر دیگر معاملات ہیں، آج آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ آفر کی کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور انہوں نے ایک آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ اس کے اوپر جلد گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے ویلکم کیا تھا اس کو، یعنی بطور سینیٹر JUIF آپ نے کہا کہ آپ اس کو خوش آئند قرار دیتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کیا واقعی مذاکرات ہو پائیں گے؟ یہ تو غیب کا علم کے سوال بن جائے گا، ہونے چاہیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس میں ہونے چاہیے کے لیے ایک درست سمت میں بڑھنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے فریق کو اگر اس کی کوئی نیت میں خرابی بھی ہو، خامی بھی ہو، تو تاکہ اس کو کوئی بہانہ نہ ملے، تو اس میں پھر جو ممکنہ جو نا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے۔ تو میں نے سجیسٹ کیا تھا آج ہاؤس میں ہی کہ آپ اپنی طرف سے کمیٹی تو بنا دینا، کمیٹی بنا دیں تاکہ ادھر سے کمیٹی جو ہے محمود خان صاحب کی نگرانی میں بن چکی، یا وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں، پھر محمود خان صاحب کی طرف جو ہے نا ان کی کورٹ میں چلی جائے گی گیند۔ گورنمنٹ اپنی کمیٹی بنائے، ہم اس ٹینشن کو کم کریں۔ دیکھیے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، کیا پاکستان کا کیا یہی مستقبل ہے کہ یہاں پہ ہر الیکشن کے بعد جو ہے نا آدھے لوگ کہیں کہ یہ جعلی تھے اور آدھے کہیں کہ نہیں یہ درست ہے، اور آدھے لوگ جو ہے نا اس کو معاملے کو جو ہے نا احتجاج کی طرف لے کے چاہیں، اور آدھے لوگ ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں۔ ہم عوام کے لیے کب کام کر پائیں گے؟ تو اس سے آگے نکلنا چاہیے۔ کمیٹی بنانے کی بات جو کی ہو گئی گیا ہے، ہو گیا۔ ٹھیک بات ہے، آپ نے کہا کمیٹی بنائی جائے، لیکن حکومت آپ کو سنجیدہ لگتی ہے اس معاملے کے اوپر؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کیوں چاہے گی کہ یہ ٹیمپریچر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بقول مختلف وزراء کے کہ وہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ ان کی رہائی پہلی بات ہونی چاہیے، محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں الیکشن ریفارمز پہ بات ہونی چاہیے۔ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا بن سکتا ہے کہ یہ مذاکرات آگے ہوں؟ دیکھیے عمران خان کا معاملہ فی الوقت جو ہے نا اس کو کچھ ہفتوں کے لیے فریز کر دیں، اس بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے ٹینشن بڑھتی ہے، وہ کوئی دوسری طرف چھیڑ آتی ہے ان کی، اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیجیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم فیئر اور فری الیکشن آئندہ کے لیے جو ہے نا اس پہ آگے بڑھتے ہیں۔ آئندہ الیکشن کب ہونے چاہیے، فری اور فیئر کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ جو ادارہ جاتی دھاندلی کا الزام ہے، جھوٹا یا سچا، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا قانون جو ہے موجودہ قانون اس کے لیے کافی ہے؟ کیا عدالتیں اس میں انصاف دے پاتی ہیں؟ اس طرح کے معاملات کا احاطہ کر کے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی مسئلہ ہے، عدالتوں میں وہ کیس فکس ہو جائیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے نمبر پہ ہوتے ہیں، ہر کیس اپنے نمبر پہ ہوتا ہے، مگر بعض کیسز جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن ہوتے ہیں۔ اگر وہ موجودہ اس کو اسٹیبلش ہو گئے ہیں قانون کے مطابق، تو بھلے اس میں جو بھی انصاف کا تقاضا بنتا ہے اس میں فیصلہ کر دیں، نہیں ہے تو ان کی ایکویٹل ان کا حق ہے۔ اور یہ جو آپ بات کریں، ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی جماعت میں کی ہوگی، مولانا آن بورڈ ہیں اس معاملے کے اوپر، وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو بنایا گیا لیڈر آف دی اپوزیشن، تو جس کی انہوں نے تردید کی ہے اچکزئی صاحب نے، تو کیا مولانا بھی آن بورڈ تھے؟ آج محمود خان صاحب نے مجھے بھی گلا دیا، انہوں نے کہا کہ میری اور تمہاری کٹی ہو جائے گی، تو میں ان کی کٹی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے بڑے ہیں، محترم ہیں، میرے لیے بہت عزت والے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اپنی خبر پہ قائم ہیں؟ چھوڑ دیجئے اس بات کو، میرے بات تو وہ جو نا اپنا نون والوں نے اس کو کہہ دیا، اس بات کو ختم کر دیجئے اس کو۔ میرے لیے بہت محترم ہے، میرے لیے عزت والے ہیں۔ ٹھیک شہلا، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ اور شہریار آفریدی صاحب، آپ نے بات سنی ہے، ایک ہوپ ہوئی ہے کہ ملاقاتوں اور مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا، آپ کو کتنی امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور کر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جی، جب آپ کا ایمان اللہ اور اللہ کے محبوب پہ ہو تو مایوسی آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، اور یہ ہمارا بطور ہم جس رب کے اور رب کے محبوب کے ماننے والے ہیں، تو یاد رکھیے ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا، اور
اللہ ہم سب کو آزمائش سے بچائے اور اللہ کی پکڑ سے بچائے. اس ٹائم پاکستان کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. بالکل. یہ صرف ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. اس خطے کا امن، پھر آپ کی ایسٹرن ویسٹرن بارڈر 2 فرنٹ پہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پوری قوم کی توجہ چاہتے ہیں، جس میں سے الیکٹورل ریفارمز کی بات ہوئی، جی ہاں. نیشنل فائنانس کمیشن پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا، پھر پاکستان کے فار ایگزامپل ابھی یہ جو کراچی میں جو گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے، پھر آپ کے ملک کے اندر IDPs ہیں، آپ کے ملک کے اندر جوان مایوس ہو چکے ہیں، لوگ یہاں سے مساق معیشت. جی یو نیم اٹ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سینتھیٹک ڈرگز میرے مستقبل کو، یوتھ کو ہانٹ کر رہے ہیں. آن ٹاپ آف ایوری تھنگ آپ کی اکانومی، آپ کے لارجر مینوفیکچرنگ یونٹس، آپ فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ صرف PTI کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے. پھر لوگوں کا اعتماد عدلیہ سے، پارلیمان سے، پولیٹیکل پارٹی سے، سیاستدانوں سے اٹھ رہا ہے، وچ از ویری ویری الارمنگ. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس ٹائپ وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کا ایک سپوت 5 ماہ بعد سے ہی محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن، اور پھر اس طرح علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی، اینڈ سب سے امپورٹنٹ یہ صرف کیانی صاحب کی، شیلا بہن کی، پیپلز پارٹی نون کی یا میری بات نہیں ہے. یہ اسی طرح جو ہے کہ میں بات کروں گا، یہ پاکستان کے اندر پاکستانیت نمبر 1، نمبر 2 ہمارے نیشنل انٹرسٹ وہ امپورٹنٹ. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ بات دیکھیے جی، اس ٹائم پہ خدا کے لیے ہم بلیم گیم سے پہلے ہی پولرائز، لوگ مایوس ہو رہے ہیں. ویری ٹرو. آپ کے پروگرامز کے تھرو ہم نے لوگوں کو امید دینی ہے، ان کو کہنا ہے اب سر اٹھا کے جیو. ہمیں جو عزت اس قوم کو 10 مئی کے بعد ملی تھی، اب اس کو سسٹین کرنا سب کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. اور دشمن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں امن آئے. بالکل. اور ہم اگر جڑے رہیں گے، نظریہ اپنی جگہ، ہم کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کریں گے. ہم قانون اور آئین کی بالادستی اینڈ سول سپریمیسی کا نعرہ PTI نے نہیں لگایا تھا، یہ ان پولیٹیکل چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے کی تھی. ووٹ کو عزت دو. میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خدا کے لیے پوری قوم کی نظریں، چاہے بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد ٹیریٹری، پیپل فرام آل بیک گراؤنڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ایون جو سیاچن پہ جوان کھڑا ہے اور بارڈر پہ، ان کی بھی نظریں ہم سب پہ ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. بالکل. تو غیر مشروط آپ کو لگتا ہے مذاکرات ہوں گے دونوں طرف سے، جو کہ اچکزئی صاحب نے الیکشن ریفارمز کی بات کی. صاحب نے یہ ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دی ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں، باتوں کی حد تک نہیں، کانکریٹ سٹیپس لیں، پھر دیکھیں نیت صاف ہوگی تو اللہ کی مدد